اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے جوہر اسلام کے سیریز میں یعنی اولیاء اللہ کے قیمتی باتوں اور وی آئی پی کوٹس کے سیریز میں آج ہم لوگ جو ہے پھر کچھ امپورٹنٹ باتوں پر ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ کسی نے ہندی میں بہت ہی اچھا لکھا تھا کہ ستیہ کو خواہش ہوتی ہے کہ سب اسے جان لیں اور جھوٹ ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ یعنی سچ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو سب جانے، سچ اپنا بات بتانا چاہتا ہے لیکن جھوٹ بتانا نہیں چاہتا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے۔ یعنی بتانا جو ہے یہ اچھی بات ہے، سچ کو بتانا اچھی بات ہے۔ سچ کی خواہش ہوتی ہے کہ سب اس کو جان لیں، سچائی کو سب جان لیں، سچائی کو سب کو بتانا چاہیے۔ سچ جو چیز ہے اس کو بتانا چاہیے، اس کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جانے کیا ہوگا، ہم تو جھوٹ ہیں۔ جب آپ جھوٹ ہیں تو آپ کو تو ڈر لگے گا، لیکن جو سچ ہے اس کو نیا ڈر لگے گا، چاہے جو ہو جائے، چاہے سولی پر لٹکا دیا جائے یا کھال اتار لیا جائے یا اس کو جو ہے شہید کر دیا جائے، سچ کو ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہم لوگوں کا کہاوت ہے، سانچ کو آنچ کیا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے۔ نہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ست جو ہوتی ہے، ست کی خواہش ہوتی ہے کہ سب اس کو جان لیں۔ اسی یہی وجہ ہے کہ ہم کو جب یہ محسوس ہوا کہ دادا کی سچائی کیا ہے اور دادا کی ستیہتا کیا ہے تو ہم کو لگا کہ نہیں، سب کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ چھپانا غلط بات ہے۔ جب ہم غلط نہیں ہیں تو کیوں چھپائیں گے خود کو؟ جب ہم صحیح ہیں تو کیوں چھپائیں گے خود کو؟ اسی لیے سچ کو نکھر کے سامنے آنا ہی چاہیے، اور آ ہی رہا ہے، آنا ہی چاہیے اور آ ہی رہا ہے صاحب، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک سورہ دخان کی آیت ہے قرآن کی، بہت ہی اچھی بات اس میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑ دیں گے۔ یعنی جس دن ہم بڑے سخت پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑ دیں گے۔ سورہ دخان میں یہ آیت ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن پکڑ کر لے گا، جس دن اگر پکڑ کر لے کسی چیز پر ہم لوگوں کا، تو بہت زبردست ڈھنگ سے پکڑے گا اور انتقام لے کے چھوڑے گا۔ اس لیے اللہ کے پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے پکڑ سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ یہ قرآن شریف میں ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے پکڑ سے ڈرو، اللہ کے پکڑ سے ڈرنا ہے۔ پکڑ سے ڈرنا مطلب کیا؟ کہ وہی جہاں سکنجا ٹائٹ کر دیا پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا، اتنا ڈھلائے دیے ہوئے وہ ڈھلائے نہیں دے گا۔ جس دن سکنجا ٹائٹ کر دیا، آپ پکڑ لیا جوڑ سے آپ کو، پھر آپ سے انتقام لے کر کے چھوڑے گا، پھر آپ کہتے رہیے گا، کوئی سنوائے نہیں ہوگا۔ آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ یہ سید مبارک شاہ صاحب کا یہ شعر ہے۔ آدم کے کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ یہ لباس نہیں جو روز بدلا جائے، عشق کفن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ یہ لباس نہیں جو روز بدلا جائے، عشق کفن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنو کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ سنن ابن ماجہ 3567۔ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آیا کہ دادا حضور سفید کپڑا کیوں پہنتے تھے۔ یعنی سفید کپڑا جو ہے سب سے بہتر لباس مانا گیا ہے اور رسول اللہ بھی اس کو عمدہ لباس کہتے تھے، پاکیزہ اور عمدہ لباس کہتے تھے۔ اب کہتے تھے کہ سفید کپڑا پہنا کرو، یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے، اس لیے کپڑا سفید ہی پہننا چاہیے، یہ رسول پاک کے حدیث میں ہے۔ عشق مجنوں بنائے، عشق مجذوب کرے، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کرے۔ عشق مجنوں بنائے، عشق مجذوب کرے، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کرے۔ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی تعظیم واجب ہے اور لازمی ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت قرآن کے نص قطعی سے فرض ہے۔ یعنی اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ رسول کریم کے صحابہ کی تعظیم کریں۔ یہ کتاب کا ریفرنس ہے بک حیات وارث بائی مرزا ابراہیم بیگ صاحب، پیج نمبر 510 پر یہ بات مل جائے گی۔ یعنی رسول کریم کی صحابہ کی تعظیم کریں، ہے نا۔ جو غدار صحابہ ہیں وہ تو خیر غدار ہی ہیں، ان کا تو بات ہی نہیں ہے، لیکن جو صحابہ ٹھیک ہیں ان کو عزت اور تکریم کرنا چاہیے، سبھی صحابہ کو ہیچ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام محمد علی ہاشمی جن کا وصال 1014 سال پہلے ہوا تھا، لکھتے ہیں امام محمد الہاشمی صاحب، ایسا ہار پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں قرآن ہو اور یہی حکم تعویذ کا بھی ہے۔ یعنی ایسا ہار جس میں قرآن لکھا ہوا ہو اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ یہ ریفرنس ہے بک الارشاد، پیج نمبر 547۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ تعویذ کو پہنا جا سکتا ہے جس میں قرآن لکھی ہوئی ہوگی۔ تعویذ پہننا غلط نہیں ہے بلکہ تعویذ پہننا صحیح ہے۔ یہ حوالہ ہے، حوالہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تاکہ اگلا آدمی کو یہ معلوم ہو جائے، ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ تعویذ گنڈا سے بھی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں ہے وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب، ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے، یقیناً اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ جنت میں میرا اور ابراہیم کا محل آمنے سامنے ہے، اور علی ابن طالب علیہ السلام کا محل میرے اور ابراہیم کے محل کے درمیان ہے۔ بس دونوں خلیلوں کے درمیان ایک دوست کی کیا شان ہے۔ اس کوٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس جنت میں جو ہے کیسے کیسے کون لوگ ہوں گے، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جنت سے بھی انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں رسول اللہ نہیں جائیں گے، رسول اللہ کا مقام کچھ اور ہے۔ لیکن ان حدیثوں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بھلے بہت سارے درجے ہوں، لیکن جنت کے کسی اعلیٰ درجے میں رسول پاک خود اقرار کر رہے ہیں ان حدیثوں سے حوالے سے کہ ہم جنت میں رہیں گے، جنت میں جو میرا مکان ہوگا، جنت میں میرا جو یعنی میرا محل اور ابراہیم علیہ السلام کا محل آمنے سامنے ہوگا، اور علی کا جو محل ہوگا میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے محل کے بیچ میں، یعنی ادھر ابراہیم علیہ السلام کا مکان، بیچ میں حضرت علی کا مکان، اور ادھر رسول اللہ کا مکان یعنی محل ہوگا۔ تو جو رسول پاک، ایسا نہیں ہے کہ سب بات حدیث کی جھوٹی ہے، بہت سی بات سب صحیح بھی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو سرے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک بھی جنت میں رہیں گے، اور اہل بیت اطہار بھی جنت میں رہیں گے، اور اس کے مخالفت میں دادا حضور کی کوئی بات مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ دادا حضور نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ جنت میں رسول اللہ نہیں رہیں گے، یا مولا علی نہیں رہیں گے، یا پنجتن نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں تک ہم لوگ جانتے ہیں کہ امام علی مقام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی،
تو یہ کسی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ جنت میں وہ لوگ نہیں رہیں گے، جنت سے باہر رہیں گے، ایک دوسرا مقام رہے گا، ایسا رہے گا ویسا رہے گا، یہ بات ہم لوگوں کے سمجھ سے بالکل ہی باہر ہے. جو لوگ ایسا یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحیح تعلیم اور ہدایت عطا فرمائے. کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے عوام کا ایک طبقہ جو ہے گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، اور بہت سی بات ایسی بھی کرتے ہیں جو بالکل اٹپٹا لگتا ہے، ایسا اٹپٹا لگتا ہے کہ جس کی دلیل کسی بزرگان دین کی کتاب میں نہیں ملتی ہے. تو ویسے لوگوں کے تقریروں سے ہم لوگوں کو باز بھی آنا چاہیے جو اس طرح کی گمراہ کن بات کو بیان کرتے ہیں اور ہم لوگوں کا عقیدہ اور ایمان خراب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟